السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پڑھا کہ ہندوستان میں جنگ آزادی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، پلاسی کی جنگ لڑی جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اور اسی طرح ہندو بھی شہید ہوتے ہیں، اور اسی طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ پڑھا سلطان حیدر علی کا اور ان کے جانباز بیٹے، بہادر بیٹے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم نے پڑھا کہ ان حضرات نے کتنی قربانیاں دیں اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک ارادوں سے پاک کرنے کے لیے، انگریزوں کو بے چین کرنے کے لیے انہوں نے کس کس طرح کی کوششیں کی۔ اور آج کل جب کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن حقائق کیا تھے وہ ہم نے خود سنے، خود پڑھے، وہ بھی ایک غیر مسلم مصنف کے قلم سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ انہوں نے جو کہا یہ اب کسی کو خوش یا ناخوش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، جیسا کہ کتاب کے شروع میں ہی انہوں نے وضاحت کر دی تھی ہمارے مصنف نے، اور یہ کتاب اردو میں ہی لکھی ہے انہوں نے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم نے پڑھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتنی قربانیاں دیں، کتنی محنتیں کیں انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے، انگریزوں کے ناپاک ارادوں سے اس ملک کو پاک کرنے کے لیے۔ تو حقائق یہی ہیں، اور یہ تو آج یہ ساری باتیں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے یا جو لوگ جنگ آزادی میں بذات خود موجود رہے، جیسے کہ مصنف کتاب خود جنگ آزادی کے ایک سپاہی رہ چکے ہیں، یہ حضرات حقیقت سے واقف تھے، تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ سچائی پر مبنی باتیں لکھی ہیں، اور تعریفات کتنی کی ہیں، اور سارے حقائق بیان کیے ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں اور ان تمام حضرات کے بارے میں۔ چلیے آج کا عنوان ہے پلاسی کی لڑائی کے بعد کا ہندوستان، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پلاسی کی لڑائی نے ہندوستانیوں کی آنکھیں کھول دی تھیں اور جیسے انہیں خواب سے بیدار کر دیا تھا۔ اب ان کی سمجھ میں اچھی طرح سے یہ بات آ گئی تھی کہ ان کے گورے مہمانوں کے ارادے کیا ہیں، لیکن بسم اللہ غلط ہو جانے سے نتیجہ غلط ہو جاتا ہے، یا یہ کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح غلامی کا پانی ہندوستانیوں کے سر سے گزر چکا تھا۔ وہ طوفانی سیلاب میں بہہ گئے اور بہتے بہتے ساحل سے بہت دور نکل گئے، کنارے آ کر لگے تو سیلاب ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے زمینداروں، راجاؤں اور نوابوں میں یہ کمی بھی دیکھی گئی تھی کہ انہوں نے مل کر کبھی کوشش نہیں کی، ان کی آپسی پھوٹ ہی انہیں لے ڈوبی تھی۔ انگریزوں کو قریب قریب ہر مورچے پر فتح حاصل ہوتی تھی، کیونکہ ان کے فوجیوں کو لڑائی کی اچھی تعلیم دی جاتی تھی، ان کے پاس اچھے قسم کے اسلحے بھی ہوتے تھے۔ ہندوستان غلام اس لیے بنا کیونکہ یہاں کے راجاؤں میں تعاون کی بہت کمی تھی، وہ اکثر باہمی لڑائیوں میں ہی الجھے رہتے تھے اور اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے ملک دشمن انگریزوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ چالاک اور مکار انگریزوں کو کسی ملک کو غلام بنا کر رکھنے کے حربے خوب آتے تھے۔ مثلا انہوں نے ہمارے ملک کی دستکاری کو پہلے تباہ کیا تاکہ یہاں کے کاریگر اور دستکار ہمیشہ ان کے محتاج بنے رہیں۔ ڈھاکہ کی ململ جو دنیا بھر میں مشہور تھی اور جو امیروں کے بدن کو زینت بخشتی تھی، ململ کے بننے والے مسلمان جلاحوں کے انگوٹھے کٹوا دیے تھے۔ ڈھاکہ کی خوبصورت اور نفیس ململ کو مسلمان جلاحے ہی تیار کرتے تھے، انہیں تو زندہ شہید کہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کا مشینی کپڑا یہاں آرام سے فروخت کر سکیں۔ انہوں نے تو یہاں کی تجارت کو ہی ختم کر دیا تھا اور ہندوستانی بازاروں کو ولایتی مال سے پاٹ رہے تھے۔ کچا سامان جیسے کپاس یا روئی وہ یہاں سے لے جاتے تھے اور اس سے کپڑا ولایت میں تیار کراتے تھے، ہندوستان میں لا کر کئی گنا زیادہ قیمت وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو کام انہوں نے کیا وہ یہاں کی مدت سے بستی قوموں کو لڑانے کا کیا، راجاؤں اور نوابوں کو بھی آپس میں لڑانے کا کیا، اپنی تہذیب اور اپنی زبان تک ہم پر لاد دی تاکہ ہم سدا ان کی گیت گاتے رہیں، اور اگر کبھی خدا کے فضل و کرم سے ہم جسمانی طور سے آزاد بھی ہو جائیں تب بھی ذہنی طور پر ان کے غلام بنے رہیں۔ دیکھا جائے تو ہم ذہنی طور پر آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں، لیکن اس غلامی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جس قوم نے ہمارے اوپر صدیوں حکومت کی ہو اس کے اثرات سے محفوظ رہنا بھلا ممکن ہی کب تھا؟ خیر یہ سب باتیں بحث طلب ہیں۔ کاش صدیوں کی غلامی کے بعد ہر ہندوستانی کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہونا ہی چاہیے کہ وہ مستقبل میں ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کی بنا پر غلامی کے دن دیکھنا پڑیں۔ غلامی تو وہ بدترین شے ہے جسے چرند پرند تک پسند نہیں کرتے، البتہ مجبوری کی بات دوسری ہے۔ لیکن جب میں ہندوستان کی دو عظیم قوموں ہندو اور مسلم میں جہالت کے آثار دیکھتا ہوں تو دل لرز جاتا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر کبھی کسی بیرونی قوم کا غلام بننا پڑے۔ شہید وطن اشفاق اللہ خان نے اپنی شہادت کے پہلے قوم کو اپنا آخری پیغام دیتے ہوئے کہا تھا، ہندوستان میں رہنے والے ہندو اور مسلمان اگر چاہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں تو یہ ناممکن ہے۔ وہ چاہیں کہ ہم پیار و محبت سے رہیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ ہمارے ملک کو ہندو سبھا اور مسلم لیگ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے عالمی ہندو اور مسلم اتحاد کی، اور ایسے لوگوں کی جو دونوں قوموں کو محبت اور تعاون کا درس پڑھا سکیں۔ محترم حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔